وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ پاک کی ذات اقدس کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہر قسم کی رشتہ داری سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. اللہ پاک کی بے شمار رحمتیں اور درود و سلام ہوں حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ رب العزت نے رشتہ داریوں والا بنا کر پوری انسانیت کے لیے رشتہ داریوں کو پالنے کا نمونہ اور اسوہ بنا دیا. اللہ رب العزت کی بے شمار رحمتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، خلفائے راشدین پر، اور خصوصی طور پر آپ کے رشتہ داروں پر. اللہ پاک نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. یقیناً اللہ رب العزت انصاف اور احسان کا حکم دیتے ہیں. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کو یعنی خرچ کر کے ان کی مدد کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ اور بے حیائی اور نامعقول کاموں سے منع فرماتے ہیں. والبغی اور سرکشی سے بھی منع فرماتے ہیں. یعظکم تم کو نصیحت فرما رہے ہیں اللہ پاک. لعلکم تذکرون
تاکہ تم اس کو یاد رکھو۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں سے فضل و دولت والے انسان اور جن کے پاس وسعت اور فراوانی ہے، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس چیز پر قسم کھا لیں ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ رشتہ داروں کو اپنا مال نہیں دیں گے، والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ایسے ہی کہ مساکین کو نہیں دیں گے، اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے گھر بار چھوڑنے والوں کو نہیں دیں گے، اس کی ہرگز ان کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے معافی کا رویہ اختیار کریں، درگزر کرنے کا رویہ اختیار کریں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ پاک تم کو بھی معاف فرما دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ پاک انتہائی زیادہ معاف فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبا، جو کوئی انسان بھی چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ان یبسط لہ فی رزقہ، اس کے رزق میں فراخی ہو جائے، وینسع لہ فی اثرہ، اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، تو اس کو چاہیے پھر رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کر رکھے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے خاندان کے نسب نامے سیکھا کرو، یاد کیا کرو، جس کی بنا تم اپنی رشتہ داریوں کو ملا سکو گے۔ فإن صلۃ الرحم، کیونکہ صلہ رحمی کرنا، محبت فی الاہل، وہ خاندان میں محبت کا سبب ہے، مسرات فی المال، مال میں فراوانی کا سبب ہے، منسات فی العسر، اور عمر میں درازگی کا سبب ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، مسکین اور غریب پر اگر کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کو ایک گنا صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ والصدقۃ علی ذی الرحم، اور رشتہ دار کے اوپر صدقہ اور ہدیہ اور گفٹ اس کو دے دینا، صدقۃ سنتان، وہ دو اجروں کا سبب بنتا ہے۔ صدقۃ وصلۃ، ایک ہے اس کو ہدیہ اور گفٹ دینے کا، اور دوسرا ہے رشتہ داری ملانے کا ثواب۔ سچ فرمایا اللہ پاک نے، اور سچ فرمایا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رشتہ داریاں یہ انسان کے لیے، اور دوستیاں انسان کے لیے خوشی غمی میں ساتھ نبھانے والے لوگوں کا ساتھ، یہ انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے اور لازمہ ہے، جس کے بغیر انسان زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ اور یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اس کی کرم نوازی ہے، اس کی نعمت ہے کہ اس نے انسان کو سسرالی رشتے اور دمادی رشتے اور دادکے کے رشتے عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اس احسان اور نعمت کو قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کا تعین اللہ رب العزت خود فرما دیتے ہیں، انسان کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کچھ رشتے زندگی کے ایسے ہیں جن کو انسان اللہ کے نام پہ قائم کرتا ہے۔ دو ہی قسم کے رشتے ہیں، کچھ اللہ پاک بناتا ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، یہ ایسے رشتے ہیں جو اللہ پاک نے بنا دیے ہیں۔
اور کچھ رشتے ہیں انسان کے اللہ رب العزت کے نام پہ باندھتے ہیں، جس طرح کہ بیوی ہے انسان کی، اور اسی طرح کوئی رشتہ داروں کے علاوہ دوست ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان اپنے تعلق جوڑتا ہے، جس کے بارے میں عربی کہتے ہیں کہ رب اخن لک لم تلد ہو امک، بس اوقات تمہارا دوستی کا بھائی ایسا ذات دیتا ہے جو ماں جایا بھائی بھی نہیں دے سکتا۔ یہ ہوتے ہیں تعلقات اللہ کے نام پہ، جس طرح مہاجرین اور انصار کے تھے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے کی بنا پر انسان قائم کرتا ہے، جسے آپ فرماتے ہیں الکفر ملت واحدہ اور ان ہذہ امتکم امت واحدہ۔ یہ تمام ہی رشتے یہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایسے ضروری ہیں جس طرح انسان سانس لیتا ہے اور جس طرح انسان اپنی زندگی میں خوراک استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک انسان کو خوشی کے لیے اور اپنے غمی کے آنسو بہانے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عید کے روز کھیل ہو رہا تھا، لوگ کھیل پیش کر رہے تھے۔ اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا کھڑے ہوئے، میں نے آپ کے کندھے پر اپنا منہ رکھا اور عرصہ دراز تک میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ میرے آقا کا کندھا تھا اور میں دیکھتی رہی۔ اسی طرح غم جو ہوتا ہے نا، غم اس کو کم کرنے کے لیے بھی انسان کو کسی کا کندھا چاہیے، جس کے کندھے پر رکھ کر اپنے غم کو وہ دور کرے۔ بصورت دیگر خوشی میں اگر کوئی بھی انسان شریک نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، اور غم کے آنسو اگر کسی انسان کو شیئر کرنے والا نہیں ملتا ہے تو انسان کی زندگی ایسے ختم ہو جاتی ہے جس طرح لکڑی کو گن لگ جائے، اندر ہی اندر انسان وہ مر جاتا ہے۔ چنانچہ ضروری ہے کہ آدمی ان چیزوں کا پاس رکھے تاکہ بہتر زندگی گزار سکے۔ قرآن پاک نے کم از کم 9 جگہ پر صلہ رحمی کا حکم دیا، رشتہ داریوں کو اپنے مالوں میں شریک کرنے کا حکم دیا، اور اس کو پیغمبروں اور صدیقوں کا شیوا اور اسوہ قرار دیا، اور قطع رحمی سے منع کیا، بلکہ قطع رحمی پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں لعنت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ چنانچہ ان رشتہ داروں کو کن اسباب کی بنا پر یہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اور کس طرح یہ رشتے مل سکتے ہیں، ان کے ملانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یہ چند چیزیں میں انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہی اپنا تعلق اللہ پاک کے ساتھ، اس کے محبوب گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ رشتے ٹوٹتے کیوں ہیں؟ دیکھیے، رشتے ٹوٹتے ہیں اس لیے قرآن پاک نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصی طور پر اس وقت ان ایام میں جس وقت کے افراتفری کا سا عالم ہے دنیا میں، کہیں سیاسی جنگ ہے، کہیں مذہبی جنگ ہے، کہیں میڈیا کی جنگ ہے، کہیں نسلی جنگ ہے، کہیں لسانی جنگ ہے، طرح طرح کی جنگیں ہر جگہ دنیا میں لگی ہیں، اور ہر ایک انسان کو اس کی خبریں پہنچ رہی ہیں، جس کا اثر انسان کے جسم پر ہونا، روح پر ہونا، نفس پر ہونا ایک لازمی چیز ہے، جس کی بنا پر عجیب صورتحال سی بنی ہوئی ہے۔ الحاکم التکاثر، اللہ پاک فرماتے ہیں تم کو کثرت مال نے غافل کر دیا ہے حقیقت حال سے، لیکن یہ کثرت مال، یہ تمہارا مال تو صرف وہ ہے جو تم نے کھا لیا ہے یا اس کو پہن لیا ہے یا تم نے اللہ کے رستے میں دے دیا ہے، اللہ کے رستے میں اور اپنے رشتہ داری ملانے کے لیے، باقی تو یہ وارثوں کا مال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو اس کا حساب کتاب دینا پڑے کہ کہاں سے کمایا تھا، کہاں جمع کر کے آئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ ہمارے عظیم محدث سے فرمایا کرتے تھے
3 آدمیوں کو حشر کے دن بڑی حسرت ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس نے مال جمع کیا بہت جمع کیا، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کی توفیق نہ ہوئی، اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ اس کے وارث بنے اور انہوں نے سارے حقوق اس میں سے ادا کر دیے۔ انہوں نے وراثت میں ملے ہوئے مال میں حقوق کیا اور اس نے ساری زندگی ادھر ادھر سے اکٹھا کیا، لیکن اپنے بخل کنجوسی کی بنا پر یہ حق ادا نہ کر سکا۔ ان رشتہ داروں اور وارثوں کو دیکھ کر بڑی اس کو حسرت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ الہاکم التکاثر، دوسری ہے مادہ پرستی۔ مادہ پرستی نے ہر ایک جگہ کوئی جگہ لے لی ہے، اور خدا پرستی کی جگہ پر بھی آ گئی، رشتہ داری پالنے پر بھی آ گئی، اخلاقیات پر بھی آ گئی، اعلیٰ ظرفیت کی جگہ پر بھی یہی آ گئی ہے۔ اعلیٰ ظرف وہ خاندانی خوبیاں جو لوگوں کی خاندانوں میں چلی آ رہی تھیں، سخاوت کی خوبی، للہیت کی خوبی، اللہ کے رستے پہ کی خرچ کی خوبی، اور اللہ رب العزت کے بعد رشتہ داروں کے پاس آنا جانا، ان کی خوشی غمی میں شراکت، خاندانوں کے خاندان مادہ پرست کی آفت کی بنا پر وہ سب کو چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ اور تیسرا سبب یہ ہے، اس میں بنتا ہے ہم عمومی طور پر رشتہ داریوں کو آزماتے ہیں۔ رشتہ داری آزمانے کی چیز نہیں ہے کہ یہ کیسا ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہے، ذرا اس کو آزما کر دیکھیں۔ نہیں بھئی، اللہ پاک کے ساتھ تعلق آزمانے والا نہیں ہوتا، ایسے ہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق بھی آزمانے کا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں اور احادیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو اپنے نام کے ساتھ رشتہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے رحمان، اور رشتہ داری کو عربی میں کہتے ہیں الرحم، رشتہ داری۔ اللہ پاک نے اپنے نام سے اس کو جدا کیا اور فرمایا ہے جو ملائے گا اس کو میں اس کو ملاؤں گا، جو قطع کرے گا اس سے میں اپنا تعلق بھی اس سے توڑ دوں گا۔ تیسری چیز ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو آزماتے ہیں، اور چوتھی چیز ہے کہ ہم عادت بنا لی ہے ہماری شکوے کرنے کی، رشتہ داروں کے شکوے کرنے۔ وہ فلاں خوشی میں نہیں آیا تھا، فلاں غمی میں نہیں آیا تھا، اس نے فلاں موقع پر مجھ کو تھوڑا دیا تھا، فلاں کو زیادہ دیا تھا، اس کو علیہ سلیک ایسی کی تھی، میرے ساتھ ایسی نہیں کی تھی۔ شکوے کرنے کی جگہ رشتہ داریاں نہیں ہیں۔ یہ تو وہ جگہ ہے لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ انسان نیکی کرے نہ اس لیے کرے کہ بدلہ ملے گا، اور نہ اس لیے کرے کہ وہ میرا شکریہ ادا کرے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے محبوب پیغمبر کا حکم ہے۔ ان کا شکوہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے رشتہ داری ملانا اس کا نام نہیں ہے۔ آپ پر رشتہ داری نے احسان کیا، آپ نے بھی اس پر کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، رشتہ داری یہ ہے، رشتہ دار تمہارے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتا، وہ ظلم کرتا ہے، تم اس کے ساتھ رشتہ داری کو بحال کرو، اس کو رشتہ داری کہتے ہیں۔ برابر کے سودے کو رشتہ داری نہیں کہتے۔ اور چوتھی چیز ہے قوت برداشت۔ قوت برداشت بہت کم ہو گئی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، فلاں رشتے کے ساتھ میرا مرنا جینا ختم ہوا، میں ان کی خوشی غمی میں نہیں آؤں گا، میں ان کے ساتھ کسی طور پر بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رشتے پر سینکڑوں سالوں کہ لڑے ہوئے انسانوں کو باہم شیر و شکر نہیں کر دیا۔ مدینہ منورہ میں واقعات مدینہ کی مثالیں کبھی دنیا میں قائم ہو سکتی ہیں؟ ہم نہیں دیکھتے ہیں پاکستان بنا تو کتنے خاندان یہاں پر آ گئے، بے آسرا آئے، ہمارے بڑوں نے ان کو جگہیں دیں، گھر دیے، کھانے پینے کے لیے جگہ دی، مواصلات کی، غمخواری کی، اور اب کیا ہوا ہے؟ ہم وہ سب چیزیں بھول گئے، سب چیزیں بھول گئے۔ ایسے ہی اس کا ایک سبب بنا ہے امیری غریبی۔ ایک بھائی امیر ہو گیا ہے، ایک بھائی غریب ہو گیا ہے، یہ تقسیم میرے مالک کی ہے، اس کے بغیر یہ نظام کائنات نہیں چلنے والا۔ لیکن یہ بدقسمتی یہ ہے، ایک بھائی عیاشیاں کر رہا ہے اور دوسرا بھائی اپنے بچوں کی پڑھائی کی فیس ادا کرنے پر قادر نہیں ہے۔
یہ بدقسمتی ہے زمانے کی، اور اس کے ساتھ رشتے نہیں رہتے۔ ہمیں یقین بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا، زندگی گزارنے کے اسباب اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے تقسیم کیے ہیں۔ کسی کی چلاکی پر یہ نہیں ہوتا ہے، کسی کے انسان کے 3 ہاتھ یا 4 ہاتھ نہیں ہیں، کسی کے 2 دماغ نہیں ہیں، 2 دل نہیں ہیں، ہر ایک انسان کو برابر اللہ پاک اپنی خداداد صلاحیت دے کر بھیجتا ہے۔ لیکن یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے اونچ نیچ، لیکن اس کی بنا پر اللہ کے حکام، اس کے پیغمبر کے حکام اور رشتہ داریوں کے حقوق کو فراموش کر دینا، یہ نہ انسانیت ہے اور نہ ہی یہ اسلام ہے۔ ایسی ہی اس کا ایک سبب بنتا ہے خود غرضی۔ خود غرضی، انسان ایسا خود غرض ہوا ہے کہ قریبی سے قریبی رشتہ داریاں، ہم نے دیکھا جنازوں میں 6 آدمی، ایک بیٹا امریکہ میں ہے، ایک کینیڈا میں ہے، ایک UK میں ہے، وہ وہیں سے فون کرتے ہیں بزرگوں کا جنازہ پڑھ دو۔ وہ خاص خادم، خاص رشتہ دار وہ جنازے میں ہیں، باقی وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایسی خود غرضی ہے، ایسی خود غرضی، ایسے ہے گویا کہ اس آدمی کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ ایسے اس کا اہم سبب بنتا ہے وراثت تقسیم نہ کرنا یا وراثت کو لیٹ تقسیم کرنا، اتنا دیر کر دینا کہ دلوں میں وہم و گمان پیدا ہو۔ پہلی بات تو ہے کہ بیٹیوں کو دینا نہیں چاہتے، کچھ انسان جاتے ہیں صدقہ جاریہ کر کے اور کچھ جاتے ہیں گناہ جاریہ کر کے۔ یہ گناہ جاریہ ہے کہ انسان مسلمان ہو کر جاتے جاتے اپنی جائیداد بیٹوں کے نام لگوا دے، اپنے بھائیوں کے نام لگوا دے، اپنے کسی عزیز مذکر کے نام لگوا دے، تاکہ بیٹیاں اور منس رشتہ دار اس کی محروم ہو جائیں۔ یہ انسانوں کی بدقسمتی ہے۔ اس کو لیٹ کرنے سے رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں، اور اگر ویسے محروم کر دیا جائے، کسی بیٹے کو محروم کر دیا جائے، کسی بیٹی کو محروم کر دیا جائے، دیگر رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے وراثت تقسیم کر دی جائے، تو اس سے رشتہ داریاں باقی نہیں رہتی ہیں۔ ایسے ہی اس میں ایک سبب بنتا ہے، اور وہ بہت کم بنتا ہے اگرچہ، لیکن وہ ہے کہ دوستوں کو رشتہ داروں سے مقدم کرنا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ دوست کے ساتھ انسان کا تعلق ہوگا لیکن رشتہ داروں کے ساتھ نہیں۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ کاروباری شراکت نہیں کرنی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مرو اہل القرابات ان یتزاوروا ولا یتجاوروا، رشتہ داروں کو کہو مکان ساتھ ساتھ نہ بنائیں، دور بنا لیں، لیکن زیارت کرتے رہیں ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کو ملتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ مکان نہ بنائیں، تاکہ جس طرح کہتے ہیں کہ قریب بیٹھے پڑے ہوئے برتن آپس میں ٹکرائی جاتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں یہ تزاور، بار بار رشتہ داروں کے پاس آؤ، کوئی خوشی کا بہانہ، کوئی غمی کا بہانہ، کوئی پہلی کا بہانہ، کوئی کسی قسم کا بہانہ دے کر تحادو تحابو، ہدیے دینے کی عادت بناؤ، محبت پیدا ہو، لیکن اپنے رشتہ داروں کے بالکل پاس نہ رہو، تاکہ کوئی ایسی چیز دل میں نہ آ جائے قریب رہتے ہوئے۔ اور آخری چیز اس میں جو بنتی ہے، اگرچہ وہ بہت کم بنتی ہے لیکن بنتی ہے، اور وہ ہے بد خلق بیوی۔ ایسی بیوی جو بہنوں سے رشتے تعلق کٹا دے، جو بھائیوں سے رشتے تعلق کٹا دے، جو والدین کے بارے میں یہ کہہ دے کہ میں ان کی خدمت نہیں کر سکتی ہوں، ان کو آپ اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کرا دیں۔ اور ایسی مثالیں ہیں، اور اب تو یورپ کے اولڈ ہاؤسوں کے ساتھ مسلمان ملکوں میں بن رہے ہیں، ایسے شیلٹر بن رہے ہیں اور ایسے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں کہ بیوی کہتی ہے کہ میں ان کو ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی ہوں، آپ وہاں اس کو خرچہ دے دیں، لیکن وہاں پر ان کی بہتر خدمت ہو جائے گی۔ اور یہ ایک سبب بنتا ہے رشتہ داریوں کو توڑنے کا۔ حالانکہ پہلا سب سے رشتہ ہی اللہ پاک نے قائم کیا تھا خاوند بیوی کا، اس کی بنا پر بے شمار رشتے انسان کے بنتے ہیں، لیکن بسا اوقات بد اخلاق، بد کردار، بد صفتوں والی، لیکن میں عرض کیا بہت کم ایسا ہوتا ہے، لیکن سبب بنتی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ انسان کا تعلق توڑا دے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق وہ رشتے جنہوں نے اس خاوند کو 25 سال تک پھولوں کی طرح رکھا، ایک گملے میں پلنے والے پودے کی طرح رکھا، اب وہ آتی ہے اور سب کے ساتھ قطع تعلق کرا دے۔ میرا خیال ہے بد نصیب ہے وہ عورت، اور اس کو کبھی بھی سکون نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں رشتہ داری کاٹ کر اگر کوئی انسان دولت مند بن گیا ہے، کوئی تعلق اس نے بنا لیا ہے، یہ رشتہ داری کو کاٹنے کا غم
اور شکوہ اور دکھ انسان کے دل میں بیٹھا رہتا ہے اور کسی وقت بھی وہ جاگتا ہے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ رشتہ داری کاٹنے کا غم، یہ جرم انسان کو زندگی بھر سکون کی زندگی بسر کرنے نہیں دیتا۔ اگرچہ وقتی طور پر دولت کی بنا پر، دیگر رشتہ داروں کی بنا پر اور تعلقات کی بنا پر اور اس کے کاروبار کی بنا پر یہ چیز چھپ جائے، لیکن یہ ایک وزر اور جرم ایسا ہے جو انسان کو کبھی بھی سکون نہیں لینے دیتا اور کبھی بھی یہ جرم انسان کے سامنے آ کر اپنا بدلہ چکائے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ تھی چند چیزیں جن کے ساتھ رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ رشتہ داریاں جو ہے نا اس کے نقصانات کیا ہیں توڑنے کی۔ نمبر ایک ہے زندگی ویران ہو جاتی ہے آدمی کی، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان پریشانی کی زندگی بسر کرتا ہے اور سکون اور راحت کی زندگی اس کو نہیں ملتی، اور آدمی اس درخت کی طرح ہو جاتا ہے چھاؤں کے وقت جس کی ٹہنیاں کاٹ دی جائیں۔ اب انسان دھوپ میں چھاؤں ڈھونڈتا ہے لیکن اس نے اس درخت کی ٹہنیاں تو پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ وہ چاہتا ہے خوشی میں میرا کوئی عزیز میرے پاس آئے، میں خوشی منا رہا ہوں، میں غم ہوں، میری غمی کو کمی کرنے کے لیے کوئی آئے، اس کا کوئی بھی انسان ساتھ نہیں دیتا۔ جو غمی میں کسی کو شریک نہیں کرتا اس کی خوشی میں کوئی شریک ہونے کے لیے نہیں آدمی آتا ہے۔ جو خوشی میں شریک نہیں کرتا اس کی غمی میں شریک ہونے کے لیے رشتہ دار نہیں آتے ہیں، اور اس انسان کو پھر دھوپ میں زندگی بسر کرنا پڑتی ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو قسم کے گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت جو یوم الدین ہے نا وہاں تو ملنی ہے، وہاں تو اللہ پاک فرماتے ہیں گھاس کے دانے کے برابر نیکی اور برائی کے بدلے ہم نے دے دینے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں دو جرم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت کے لیے مؤخر نہیں ہوتی بلکہ یہیں پر ہو جاتی ہے۔ نمبر ایک ظلم، اور نمبر دو رشتہ داری کو کاٹنا۔ ظلم کرنا کسی پر، اس کو فرماتے ہیں آپ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اور دوسری ہے آپ فرماتے ہیں ظلم سے بچو فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، مظلوم اور اللہ کے درمیان کو پردہ نہیں ہے، وہ رشتہ دار ہے یا وہ قریبی ہے یا وہ دوست ہے، حتیٰ کہ وہ بے نماز اور کافر ہے، کافر انسان پر بھی ظلم کرنے کے بعد انسان کو پھر فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے ظلم کیا تو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ پاک دنیا میں ہی دے دیتے ہیں، ایک ظلم اور ایک رشتہ داری کو کاٹنا۔ ایسی اس وقت بہت زیادہ جو سبب بنا ہے ہمارے ہاں میڈیا بن گیا ہے۔ میڈیا، سب بچوں کے پاس موبائل ہے، بیوی کا پاس، بیٹی کے پاس اپنا موبائل ہے، ایک گھر میں بیٹھے ہوئے اس طرح لگ رہا ہے جس طرح گھر میں نہیں ہے۔ ایسی چیزیں ہم نے خود گھروں میں پیدا کر دی ہیں، اور جس کا سبب بنا کبھی دادی سے بیٹھ کر بچے لوریاں سنتے تھے، قصے کہانیاں سنتے تھے، محبت شفقت پیدا ہوتی تھی، عزیز رشتہ دار آتے تھے، کوئی ان کو دبا رہا ہے، کوئی ان کی کہانی سن رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن اب کیا ہر ایک انسان ٹی وی میں اور اپنے موبائل میں مگن ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے ہاتھ کاٹ کر ہی ہم خود اپنے گھروں کا سکون ختم کر لیں۔ امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے لا تصاحب قاطع الرحم فإنہ ملعون فی کتاب اللہ، رشتہ داریوں کو توڑنے والے کے ساتھی نہ بنو، اس لیے کہ رشتہ داریوں کو توڑنے والا اللہ کی کتاب میں ملعون قرار پایا ہے۔ اللہ کی کتاب میں قرآن پاک نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے جو رشتہ داریاں توڑتا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایسے انسان کے ساتھ تم دوستی نہ رکھو، یہ نہ ہو کہ اس میں سے تم کو بھی وہ بوجھ اٹھانا پڑ جائے لعنت کا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ داریوں کو کس طرح جوڑا سکتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے برداشت، قوت برداشت کو بڑھائیے۔ کہتے ہیں نا غصہ بڑا سیانہ ہوتا ہے، ہر جگہ نہیں آتا ہے، لیکن یہاں پر اگر غصہ آ بھی جائے اس لیے قبول کر لیجئے کہ اللہ پاک نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب، پہلوان اور طاقتور اس کو نہیں کہتے ہیں جو کسی کو گرا دے زمین پر، پہلوان اور اصل میں طاقتور وہ ہے جو اپنے دل کے غصے پر قابو پا لے۔
اس سے بڑا آپ فرماتے ہیں جوان مرد اور دلیر کوئی نہیں جو اپنے غصے پر قابو پا لے. اس پہ قابو پانا بہت دشوار. لیس شدید بسرعہ انما شدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب. دوسری بات ہے خوشی اور غمی میں اپنے رشتہ داروں کو شریک کیجیے. چھوٹی خوشی ہے، بڑی خوشی ہے، دیگر دوستوں کو گفٹ دینے کی بجائے، ہدیے دینے کی بجائے، تعلقات دینے کی بجائے، فون کرنے کی بجائے، مبارکباد وصول کرنے کی بجائے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رشتہ دار. رشتہ دار ایسی کو غمی کی چیز ہے، ان کو اس میں شیئر کیجئے. اور نمبر 3 ہے ایثار، اپنے اوپر ترجیح دینا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص جناب انصار، ان کے بارے میں اللہ غریب لوگ، غریب مدینہ منورہ کے رہنے والے، برانی زمینوں کے مالک، اپنے گزارے بے مشکل ہو رہے تھے، لیکن مکہ مکرمہ کے لوگوں کو، دنیا بھر کے آنے والے مسلمانوں کو اپنے گھر بار بانٹ دیے. اللہ پاک نے تعریف فرمائی یہ ایسے لوگ ہیں یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. کتنی بھی ضرورت ہو یہ اپنے اوپر دیگر لوگوں کو ترجیح دیتے. وہ کون تھے آنے والے؟ رشتہ دار تھے، عربی تھے، قبیلے کے لوگ تھے، برادری کے لوگ تھے، نہ صرف ایک رشتہ تھا ان کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ بھی ہو اور خونی رشتہ بھی ہو اور ماں کا رشتہ بھی ہو، اس پہ اللہ پاک کے پیغمبر فرماتے ہیں ڈبل اجر مل جاتا ہے، ڈبل. اور عام خرچ کرنے پر تو ایک چیز ملتی ہے نا. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ باغات کے مالک تھے، اور مدینہ منورہ کے بالکل جو ہے نا شمال میں مسجد کے دروازے پر ان کا بہت بڑا ایک باغ تھا. اکثر طور پر دوپہر کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں آرام کے لیے چلے جاتے تھے، یا مسجد نبوی میں شامل ہو گیا ہے. تو آپ کے پاس آئے اللہ کے رسول. قرآن پاک کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ما تحبون. حقیقی نیکی اس وقت ملتی ہے جب دل کو لگتی چیز اللہ کے رستے میں دے دو. تو میرا سب باغوں میں سے عمدہ باغ، بہتر باغ مجھے وہ بیروہا لگتا ہے جو بالکل قریب ہے، اعلیٰ باغ. میں چاہتا ہوں سارا باغ اللہ کے رستے میں دے دوں. اللہ کے رسول جہاں چاہے اس کو رکھ دو، بیچ دو، مجاہدین کے لیے رکھ لو، تقسیم کر دو، جہاں چاہتے ہو. اللہ پاک محبوب نے فرمایا باغ باغ کیا خوب ابو طلحہ، کیا خوب یار، اتنا اعلیٰ باغ. لیکن بات یہ ہے نا کہ ابو طلحہ اس کو نا اس طرح نہ دو، تم اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، عام صدقہ نہ دو. بڑی ضرورت تھی وہاں پر. صحابہ صفہ ہیں جن کی ضرورت بہت زیادہ، طالب علم باہر سے آ رہے ہیں دنیا سے، مہاجرین آ رہے ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو طلحہ اس کو تم مجھے دینے کی بجائے کہ میں خرچ کر دوں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. پھر کن کو دیا؟ جن کے ساتھ عمومی طور پر ہماری لڑائی ہوتی ہے، اور وہ ہیں چچا کے بیٹے. حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ نے سارے کا سارا باغ کس کو تقسیم کر دیا؟ چچا کے بیٹوں کو. چچا کے بیٹے، ڈبل رشتہ بھائی، ڈبل ثواب، ڈبل اجر، ڈبل اجر. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ جس وقت آپ گئے نا ایک مرتبہ عورتوں کے پاس، آپ نے تصدقنا، اور تو صدقہ زیادہ دیا کرو، میں نے تم کو دیکھا بہت زیادہ جہنم میں جاتی ہو، اس لیے کہ تم خاوند کی نافرمانی کرتی ہو اور لعن طعن بہت کرتی ہو. اس کے بعد 2 عورتیں آپ کے پاس آئیں، ایک انصار کی تھی اور ایک جناب عبداللہ بن مسعود کی بیوی. دروازے پہ کھڑی تھیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کہا اللہ کے رسول سے جا کر پوچھئے کہ اگر کوئی بیوی کے پاس پیسہ ہے، وہ اپنے خاوند کو گفٹ دینا چاہے، ہدیہ دینا چاہے، دے سکتی ہے، لیکن یہ نہ بتانا کون کھڑی ہیں. تاکہ اصل میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی نے کہا تھا اپنے خاوند کو دیکھیے میرے پاس مال ہے، دولت ہے، میں امیر ہوں، تم جا کر اللہ کے رسول سے پوچھ کر آؤ، اگر میں ہدیہ تجھ کو دے دوں تو کیا مجھے ثواب ملے گا؟ اب خاوند کیسے جائے؟ اللہ کے رسول میں اپنی بیوی سے گفٹ لے سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگے نہیں میں نہیں جانا، جانا جا، نہیں جانا نہ جا.
پھر سیدہ زینب گئیں، لیکن یہ بڑے پارسا لوگ تھے، بلال کو کہا بلال یہ نہیں کہنا کون ہے، تاکہ وہ پردہ فاش نہ ہو جائے جو میرے خامد نے کہا تھا کہ میں نے نہیں جانا پوچھنے کے لیے کہ مجھ کو گفٹ ملے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ایک انصار کی عورت ہے اور ایک زینب ہے۔ اور میں ایو زینب تو یہاں پر بہت ساری لڑکیوں کے نام، عورتوں کے نام ہیں، تو پھر بلال کو بتانا پڑا اللہ رسول عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سب کو کہہ دو، دونوں کو جا کر کہہ دو، تم اگر اپنے خامد کو ہدیہ اور گفٹ دیتی ہو تم کو ڈبل اجر ملے گا، بجائے اس کے کہ عورت کے پاس صدقہ دینے کے لیے ہے وہ انگوٹھی کسی کو چوری چھپے اللہ کے رستے میں دے دے، اپنے خامد کو دے دو، وہ تمہاری اولاد کی بہتر تربیت کر دے، اس پر بہتر صرف کر دے، اس کو تعلیم کے لیے صرف کر دے گا، وہ کسی جگہ پر لگا لے گا، اللہ پاک کے رسول فرماتے ہیں تجھ کو ڈبل اجر مل جائے گا، ڈبل۔ اس طرح قرآن پاک میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، جن کو اللہ پاک نے اپنا فضل دولت دی ہے نا، وسعت دی ہے، وہ رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے قسمیں نہ اٹھا لیا کریں۔ اتنا بڑا مسئلہ ہوا، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، لیکن بیٹی کا رشتہ اتنا بڑا نہیں تھا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھی، جس کو اللہ پاک نے امہات المومنین قرار دیا ہے، جن کو کہا تھا الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اللہ پاک نے ان آیات میں سیدہ عائشہ کو پاکیزہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاکیزہ کہا، اور ان پر کچھ لوگوں نے تہمت لگا دی اور کچھ کمزور دل اور سادہ لوگ اس میں شریک ہو گئے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی شریک ہو گیا جس کا نام مستہ تھا، یہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار بھی تھا۔ یار رشتہ دار ہو کر جھوٹی تہمت میں تم شریک ہو رہے ہو، بس فتنے میں پڑ گئے۔ جناب ابوبکر کو پتہ چل گیا، ان کا خرچہ گھر کا ابوبکر کے گھر سے جاتا تھا، غریب آدمی تھا نا، جناب ابوبکر تاجر تھے، تو قسم کھا لی یار جرم، اتنا بڑا جرم میری بیٹی پر، ام المومنین پر، اللہ کے رسول کے گھر والیوں پر تہمت لگے اور تم اس میں شریک ہو جاؤ۔ اب خرچہ تمہارا بند ہے، ظلم نہیں کیا، زیادتی نہیں کی ہے، کوئی حق نہیں اس کا بند کیا، لیکن اپنا تیا روک دیا۔ تو ہم میں سے اگر کوئی ہو تو کیا کرے گا یہاں پر؟ میرا تو خیال ہے کہ اس کو قتل کر دیں گے، نیم کا حرام کہیں گے، حرام خور کہیں گے کہ ساری عمر ہم سے لے کر ہمارے ہی گھر کو۔ اللہ پاک نے جناب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، تم میں سے صاحب فضل دولت مندوں کو نہیں چاہیے کہ قسمیں کھا لیں کہ غریبوں کو نہیں دیں گے۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ تم کو معاف کر دے کوئی؟ کون انسان ہے غلطیوں سے مبرہ ہے؟ کوئی انسان کہہ سکتا ہے مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم کیا تم چاہتے ہو تم کو ہم معاف کر دیں؟ اگر تم چاہتے ہو تم کو معافی ملے تو تم بھی اپنے رشتہ داروں کو معاف کر دیا کرو، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر۔ جس طرح فرمایا کرتے ہیں نا من صلی علیہ مرتن، جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پڑھا صلی اللہ علیہ بہا عشر، اللہ بدلے میں 10 رحمتیں نازل فرما دے گا۔ کتنا بڑا سودا ہے۔ اور یہاں پر بھی وہی انداز اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرما دے؟ اور آخری چیزیں اس کے فوائد کیا ہوں گے صلہ رحمی کے؟ نمبر 1، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من احب ان یبسط لہ فی رزقہ، جو انسان چاہتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہو جائے، اس کی دکان زیادہ چلے، اس کا کاروبار وسیع ہو جائے، اس کی تنخواہ بڑھ جائے، جو چاہتے اس کے فراوانی ہو جائے، اور نمبر 2 اس کی عمر میں اللہ پاک برکت ڈال دیں صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ ایک سودا کر لے اللہ پاک کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہم لوگوں رشتہ داروں کی وراثت اس لیے کھاتے ہیں کہ مال بڑھ جائے، غریب رشتہ دار کو اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ خرچ نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی آدمی شوگر کا مریض ہو اور چینی کھانے سے نہ روکے، وہ اس کی تو شوگر بڑھ جائے گی نا۔ اللہ پاک کے محبوب پیغمبر وعدہ فرما رہے ہیں، عام آدمی کا وعدہ نہیں ہے بھائی،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو مشاہدے اور تجربے کی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، رشتہ داری ملاؤ، معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، عمر میں برکت ڈال دے گا اللہ پاک، صحت والی، عزت والی، لمبی زندگی۔ آپ فرمایا کرتے ہیں جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا، دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، ایک ہے کہ میری عمر بڑھ جائے، اور دوسرا ہے کہ دولت میں اضافہ ہو جائے۔ ہر ایک انسان، یہ نفسیاتی چیز ہے، نیچرل چیز ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو ایک حکیموں کی داناؤں کے دانا نے اس کا نسخہ بھی بتا دیا۔ آپ فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا صلہ رحمی کرے۔ ایسے ہی اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ اس کا اجر دنیا میں ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن نیکیوں کا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتا ہے نا، وہ صلہ رحمی ہے۔ کبھی گھر کو تو دیکھو، بہنوں کو دو، وراثت کے علاوہ دو، ان کو پھوپھیوں کو وراثت کے علاوہ دے دو، خلاؤں کا کچھ وراثت میں نہیں ہے تو ان کو کبھی دے کر تو دیکھو، کبھی اپنے عزیزوں کو دے کر تو دیکھو۔ اللہ کے ساتھ سودا ہے بھائی، یہ انسانوں کے ساتھ سودا نہیں ہے، حکومت کے ساتھ سودا نہیں ہے، بینک کے ساتھ سودا نہیں ہے جو بغیر پرافٹ کے تو ان کو بغیر کسی سبب کے نہیں دیتا ہے۔ یہ سودا ہے رازق کے ساتھ، اس کے ساتھ ہے جو اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمینوں کے رب کی قسم، رزق کے فیصلے اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ اس کا یہ وعدہ ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑو، اللہ پاک تم کو دنیا میں دے گا اور بہت زیادہ دے گا۔ ایسے ہی آخری بات یہ ہے کہ یہ تعلق رشتہ داری کا پالنا ہے، اس لیے نہیں پالنا ہے صرف کہ وہ رشتہ دار ہے، بلکہ اس لیے پالنا ہے کہ قرآن پاک کا حکم ہے، اس لیے بھی پالنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے پالنا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بخاری شریف کی روایت آپ فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت کے دن پہ ایمان ہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنی رشتہ داریوں کو ملا کر رکھو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اللہ پاک کے تعلقات، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات، اور ان کے بعد اپنی رشتہ داریوں کے تعلقات کو پالنے کی، بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جن سے رشتہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، اور جن چیزوں سے رشتہ داریاں کٹتی ہیں اللہ پاک ان سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔